Assalamu alaikum. Very warm welcome to the second last session of corporate law. My dear students, in this session, we will be discussing a particular law, which is the Securities and Exchange Commission of Pakistan Act 1997. یہ ایکٹ کیا کہتا ہے؟ اس ایکٹ کے بنانے کے پیچھے کیا فلسفی ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چل سکتی جب تک کہ ہم اس ایکٹ کی جو اوپننگ پیراگراف ہے اس کو نہیں پڑھ لیتے. آئیے اوپننگ پیراگراف کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بتاتا ہے کہ پرپز اس انیکٹمنٹ کے پیچھے کیا ہے. یہاں پہ لکھا ہے این ایکٹ to provide for the establishment of the Securities and Exchange Commission of Pakistan and to provide for matters connected therewith and incidental thereto. کہ یہ جو enactment ہے یہ فیڈرل لیجسلیچر نے کی ہے اور اس کے بنانے کا پرپز یہ ہے، اس کی enactment کا پرپز یہ ہے کہ اسٹیبلش کی جائے ایک سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. نیکسٹ جو پیراگراف ہے وہ کہتا ہے ویئر ایز اٹ از ایکسپیڈینٹ ٹو پرووائڈ فار دی اسٹیبلشمنٹ آف دا سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان فار دا بینیفیشل ریگولیشن آف دا کیپٹل مارکیٹس سپرنٹینڈنس اینڈ کنٹرول آف کارپوریٹ entities and for matters connected therewith and incidental thereto. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ چونکہ یہ موضوع ہے کہ بنائی جائے، اسٹیبلش کی جائے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان فار دا بینیفیشل ریگولیشن آف کیپٹل مارکیٹس ان پاکستان. پاکستان میں کیپٹل مارکیٹس کیا ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اسٹاک ایکسچینجز ہیں جہاں پر جو پبلک لسٹڈ کمپنیز ہیں ان کی سیکورٹیز جو ہیں ان کی ٹریڈنگز ہوتی ہے اور جو سرمایہ ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر جو ہے وہ کمپنیز کے پاس جاتا ہے اور کمپنیز لینڈ، لیبر، کیپٹل آرگنائزیشن کو ایک پلیٹ فارم تلے اکٹھا کرتی ہیں اور گڈس اور سروسز کو پروڈیوس کرتی ہیں. میننگ دیر بائی فائنینشیل ایکٹیویٹی جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی میں ہوتی ہے. تو کیپٹل مارکیٹس جو ہے وہ بڑی سینسٹیو مارکیٹس ہیں، تو ان کی ریگولیشن کے لیے، ان کی بینیفیشل ریگولیشن کے لیے ایک اتھارٹی، ایک کمیشن جس کا نام ہے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، اس کا قیام جو ہے وہ ناگزیر ہے اور اس ایکٹ کے ذریعے سے اس سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو اسٹیبلش کیا گیا. اس کے علاوہ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے اسٹیبلش کرنے کا پرپز ایک اور یہ ہے کہ سپرنٹینڈنس کی جائے اور کنٹرول کیا جائے کارپوریٹ اینٹیز کو. آپ کو پتا ہے کہ شیئر ہولڈرز جو ہوتے ہیں وہ کمپنیز میں انویسٹ کرتے ہیں اور کمپنیز میں میجورٹی جو ہوتی ہے وہ اتھارٹی ہوتی ہے. مائنورٹی کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا، میجورٹی کے کنڈکٹ کو ریگولیٹ کرنا، ان کو سبجیکٹ ٹو سرٹن ریگولیشنز رکھنا، وہ کام جو ہے وہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا ہے. تو ہمارے سامنے جو پرپزز اسٹیبلش ہوئے جس کی وجہ سے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیپٹل مارکیٹ جو ہے اس کی بینیفیشل ریگولیشن کی جائے اور جو کارپوریٹ اینٹیز ہیں ان کے اوپر سپرنٹینڈنس رکھی جائے، ان کے اوپر کنٹرول رکھا جائے. دیئر فور جو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے اس کا اسٹیبلش کیا جانا جو ہے ان سارے مقاصد کے لیے بہت ضروری ہے. آگے لکھا ہوا ہے اٹ از ہیئر بائی انیکٹڈ ایز فالوز. اوپننگ پیراگرافس کے بعد
جس میں ریزننگ کر دی گئی کہ اس ایکٹ کو بنانے کے پیچھے مقاصد کیا ہیں. اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ہم اس طرح جو ہے اس کی انیکٹمنٹ کر رہے ہیں. جب انیکٹمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو انیکٹمنٹ سے مطلب یہ ہے کہ لا میکنگ بائی پارلیمنٹ. سیکشن 1 شارٹ ٹائٹل اینڈ کمنسمنٹ. دس ایکٹ may be called as the Securities and Exchange Commission of Pakistan Act 1997. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین بات یہ ہے کہ اس ایکٹ کا جو سیکشن 1 ہے وہ اس کو نام دے رہا ہے کہ اس ایکٹ کو ہم کہیں گے دی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان 1997. سب سیکشن 2 اٹ ایکسٹینڈس ٹو دا ہول آف پاکستان. یہ جو ایکٹ ہے دی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایکٹ 1997، اس کا جو دائرہ کار ہے وہ پورے پاکستان پر ہے. یہ جو ایکٹ ہے یہ امپوز ہوتا ہے، یہ انفورس ہوتا ہے پورے پاکستان کے اوپر. تو یہاں پر جو سینٹنس لکھا ہے اس کے ایریا کے متعلق، اس کی انفورسمنٹ کے متعلق، اس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے متعلق وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایکسٹینڈ کرتا ہے پورے پاکستان تک. اس سیکشن کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس میں ایک تو نام رکھ دیا گیا اور دوسرا یہ بتا دیا گیا کہ یہ ایکٹ جو ہے اس کا دائرہ کار جو ہے وہ کہاں تک ہے. سیکشن 2 ڈیفینیشنز. پہلی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے اتھارٹی کی. اتھارٹی مینس دا کارپوریٹ لا اتھارٹی کانسٹیٹیوٹیڈ انڈر دا کمپنیز آرڈیننس 1984. تو اگر لفظ اس ایکٹ میں اتھارٹی کا کہیں آ جائے گا تو اس سے مراد ہے کارپوریٹ لا اتھارٹی کہ جس کو اسٹیبلش کیا ہے کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت. نیکسٹ ڈیفینیشن لیڈیز اینڈ جینٹلمین ہے بورڈ. بورڈ مینس دا سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج پالیسی بورڈ اسٹیبلشڈ انڈر سیکشن 12. تو یہاں لفظ آئے گا بورڈ کا تو اس سے مراد یہ لی جائے گی کہ یہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج پالیسی بورڈ ہے کہ جس کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے انڈر سیکشن 12 آف دی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایکٹ 1997. نیکسٹ ڈیفینیشن ہے جی چیئرمین. چیئرمین مینس دا چیئرمین آف دا کمیشن کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا جو چیئرمین ہے اس کو ہم چیئرمین سمجھیں گے. نیکسٹ ڈیفینیشن لیڈیز اینڈ جینٹلمین سول سرونٹ. سول سرونٹ مینس a civil servant as defined in section 2 of the Civil Servants Act 1973. تو یہاں پر سول سرونٹ جو ہے اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں دی گئی، بلکہ یہاں پر یہ ریفرنس کیا گیا ہے کہ جیسے سول سرونٹس ایکٹ 1973 میں سول سرونٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے اسی میننگ کو جو ہے وہ ہم یہاں پر لیں گے. نیکسٹ ڈیفینیشن جو ہے وہ ذرا ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں. کلیئرنگ ہاؤس مینز اے کلیئرنگ ہاؤس بائی وٹ ایور نیم اور ڈیزیگنیشن اسٹیبلشڈ اور ارینج ٹو بی اسٹیبلشڈ بائی اے اسٹاک ایکسچینج فار دی رجسٹریشن آف ڈیلنگ ان سیکورٹیز اور سیٹلمنٹ آف ٹریڈنگ ان فیوچر کانٹریکٹ. تو یہاں پر کلیئرنگ ہاؤس کی جو ڈیفینیشن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ آفیسز ہیں کہ جن کو اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہے، جن کو اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اسٹیبلش کرتی ہے. اور کلیئرنگ ہاؤس کے اسٹیبلش کرنے کا پرپز یہ ہے کہ جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے سیکورٹیز میں ان کی رجسٹریشن کی جائے اور جو بائرز اینڈ سیلرز ہیں ان کے آپس کے جو معاملات ہیں ان کو ریکارڈ کیا جائے. نیکسٹ ڈیفینیشن جو ہے
وہ ہے ڈیلنگ ان سیکورٹیز. ڈیلنگ ان سیکورٹیز مینس میکنگ or offering to make, whether as principal or agent, with any person, or inducing or attempting to induce any person to enter into or to offer to enter into any agreement for or with a view to acquiring, disposing of, subscribing for or underwriting securities, or any agreement the apparent or ostensible purpose of which is to secure a profit to any of the parties from the yield of securities or by reference to fluctuation in the value of securities. یہاں پر جو ڈیفینیشن ہے ڈیلنگ ان سیکورٹیز، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ڈیل کرتا ہے سیکورٹیز میں اور اس کی کیپیسٹی پرنسپل کی ہے یا ایجنٹ کی ہے، اور اس کا پرپز جو ہے وہ فلکچویشن آف پرائس سے پروفٹس کو کمانا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو ڈیلنگ ان سیکورٹیز جو ہے وہ کنسیڈر کریں گے. اس کے بعد جو ڈیفینیشن بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے پرائیویٹ سیکٹر پرسن. پرائیویٹ سیکٹر پرسن مینس a person who is not in the service of Pakistan or of any statutory body or any body which is owned or controlled by the federal government or a provincial government, not including a university or an educational institution. تو پرائیویٹ سیکٹر پرسن کی ڈیفینیشن میں یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ شخص جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا ملازم ہے یا پروونشل گورنمنٹ کا ملازم ہے یا کسی اسٹیچوٹری باڈی کا ملازم ہے، وہ شخص جو ہے وہ پرائیویٹ پرسن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرائیویٹ پرسن وہ ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا ملازم نہ ہو، پروونشل گورنمنٹ کا ملازم نہ ہو، اور کسی اسٹیچوٹری باڈی کا ملازم نہ ہو. نیکسٹ جو سیکشن امپورٹنٹ ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، دیٹ از سیکشن 3. میں نے ابھی آپ کے ساتھ تمام ڈیفینیشنز جو ہیں وہ ڈسکس نہیں کی. میں نے آپ کے ساتھ چیدہ ڈیفینیشنز ڈسکس کی ہیں تاکہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ میک اپ ہو سکے. اب ہم اس لا کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور اگر اس لا میں کہیں پر کوئی لفظ آ جاتا ہے کہ جس کی ڈیفینیشن ہم پڑھ چکے ہیں، تو آپ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ آپ اسی سینس کو فالو کریں جو آپ نے ڈیفینیشنز پڑھتے ہوئے انڈرسٹینڈ کی ہے. ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز سیکشن 3. سیکشن 3 کی جو ہیڈنگ ہے وہ کہتی ہے اسٹیبلشمنٹ آف دی کمیشن. سب سیکشن 1 دیر از ہیئر بائی اسٹیبلشڈ a commission to be called the Securities and Exchange Commission of Pakistan. یہاں پر جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے یہاں پر اسٹیبلش کر دیا ہے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو. یہ بات سیکشن 3 آف دا سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایکٹ 1997 کہہ رہا ہے. تو بائی دا ورچیو آف سیکشن 3 یہ بات کلیئر ہو گئی کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہیز بین اسٹیبلشڈ. اس کی ڈیٹیل میں ہم چلتے ہیں اور سب سیکشن 2 کو دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا بات کی جا رہی ہے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے بارے میں. دا کمیشن شیل بی اے باڈی کارپوریٹ ود پرپیچوئل سکسیشن اینڈ اے کامن سیل اینڈ may sue and be sued in its own name, and subject to and for the purposes of this act may enter into contracts and may acquire, purchase, take hold and enjoy movable and immovable property of every description, and may convey, assign, surrender, yield up, charge, mortgage, demise, reassign, transfer or otherwise dispose of or deal with any movable or immovable property
or any interest vested in it upon such term as it deems fit. Subsection 2 جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے یہ ایک باڈی کارپوریٹ ہے اور یہ ایک آرٹیفیشل لیگل پرسن ہے which can sue or to be sued. یہ اپنے نام سے کانٹریکٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے, پراپرٹی خرید سکتا ہے, پراپرٹی بیچ سکتا ہے. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, بات یہ اسٹیبلش ہوئی کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایک باڈی کارپوریٹ اور یہ ایک نان نیچرل لیگل کریکٹر ہے کریٹڈ بائی لا. اٹ کین سو اور ٹو بی سوڈ. یہ اپنے نام سے کانٹریکٹس کر سکتا ہے, اپنے نام سے پراپرٹیز جو ہیں ان کی بائنگ اینڈ سیلنگ کر سکتا ہے اور اس کے اوپر مقدمہ کیا جا سکتا ہے اور یہ دوسرے لوگوں کے اوپر مقدمہ کر سکتا ہے. نیکسٹ جو سیکشن ہے وہ سیکشن 4 ہے اور وہ اس کے ہیڈ آفس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس کا ہیڈ آفس کہاں پر ہوگا. دی ہیڈ آفس آف دا کمیشن شیل بی ان اسلام آباد. تو سیکشن 4 ہمیں بتا رہا ہے کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا جو ہیڈ آفس ہے وہ اسلام آباد میں ہوگا. اس کے علاوہ یہ پورے پاکستان میں اپنے لائزون آفیسز جو ہیں وہ قائم کر سکتا ہے. نیکسٹ جو امپورٹنٹ سیکشن ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دیٹ از سیکشن 5, دا کمشنر. سب سیکشن 1, subject to subsection 2, the commission shall consist of such number of commissioners, including the chairman, appointed by the federal government, as may be fixed by the federal government, but such number shall not be less than the 5 and more than 7. A commissioner shall be a person who is known for his integrity, expertise, experience, and eminence in any relevant field, including the securities market, law, accountancy, economics, finance, insurance, and industry. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب آپ نے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اسٹیبلش کر دیا ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ وہاں پر کمشنر جو ہے وہ اپوائنٹ کریں گے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہ جو کمشنر کا لفظ ہے اس کا جو جینیسس ہے, جو اس کا اوریجن ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے کمیشن سے. کمیشن سے مراد یہاں پر ہے اتھارٹی, اور کمشنرز وہ شخص ہیں جو کہ کسی اتھارٹی کی بہاف پہ اتھارٹی کو ایکسرسائز کریں. تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں جو کمشنرز ہیں ان کی کم سے کم تعداد جو ہے وہ 5 ہے اور زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہے وہ 7 ہے. اس کے علاوہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ جناب اگر آپ نے کمشنرز کو اپوائنٹ کرنا ہے تو کمشنرز جو ہیں ان کی کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. تو یہاں پر بڑے خوبصورت الفاظ استعمال ہوئے. کہا جا رہا ہے کہ کمشنر ایسا شخص ہونا چاہیے کہ جس کی جو پرسنالٹی ہے اس میں انٹیگریٹی ہو, اس کی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ بیانڈ ڈاؤٹ ہو. اس کے علاوہ وہ مین آف ایکسپیرینس اینڈ ایمیننس ہو. اور کہا جا رہا ہے کہ وہ جو کمشنرز ہیں ان کی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ ریلیٹ کر سکتی ہیں اکاؤنٹنسی سے, لا سے, اکنامکس سے یا فائنانس سے. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ اگر آپ نے کمیشن بنا دیا ہے, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اسٹیبلش کر دیا ہے, تو اس کو چلانے کے لیے جو کمشنرز آپ اپوائنٹ کریں گے وہ بھی مین آف ایمیننس ہونے چاہیے. ان کی ایکسپرٹیز بیانڈ ڈاؤٹ ہونی چاہیے, ان کی انٹیگریٹی جو ہے وہ بیانڈ ڈاؤٹ ہونی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کسٹوڈین آف دا پبلک انٹرسٹ ہے. جو کیپٹل مارکیٹس ہیں, جو کارپوریٹ اینٹیز آف پاکستان ہے وہ ان کے انڈر ہیں, وہ ایک ہائی پیڈسٹل پر بیٹھے ہوئے ہیں. ریزن از ویری کلیئر. دیئر فور جو کمشنرز ہیں ان کے لیے یہ کوالیفیکیشن ہے کہ وہ مین آف انٹیگریٹی, ایکسپرٹیز اور ایمیننس ہوں. سب سیکشن 2, the majority of the commissioners shall always be of private sector persons. یہاں پر
بڑے واضح الفاظ میں سب سیکشن 2 میں لکھا ہے کہ جو کمشنرز سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں اپوائنٹ ہوں گے ان کی میجورٹی جو ہوگی وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہوگی. تو آپ کو یاد کرنا چاہیے کہ میں نے آپ کو جب یہ ایکٹ پڑھانا شروع کیا تو اس میں جو ڈیفینیشنز تھی اس میں پرائیویٹ سیکٹر پرسن کی ڈیفینیشن بھی آئی تھی. تو یہاں پر ریلیونٹ ہو گیا کہ میجورٹی آف دا کمشنر جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں گے. سب سیکشن 3 کی طرف بڑھتے ہیں. سبجیکٹ ٹو دا پروویژنز آف دس ایکٹ دا کمیشن شیل in discharge of its functions and exercise of its powers, conduct its proceeding in accordance with the regulations made by the Commission. سیدھی سی بات ہے کہ جب سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اپنے فرائض کو انجام دے گا، اپنے پاورز کو ایکسرسائز کرے گا، فنکشنلی آپریٹو ہوگا، تو وہ ان ریگولیشنز کو فالو کرنے کا پابند ہوگا کہ جس کو کمیشن نے بنایا ہوگا. سب سیکشن 4 دا کمشنرز انکلوڈنگ دا چیئرمین شیل بی پیڈ سچ ریمونریشن اینڈ الاؤنسز ایز دا کمیشن میں ود دی اپروول آف دا بورڈ ڈیٹرمن. نیچرلی جب کمشنرز اپوائنٹ کیے جائیں گے تو ان کو ریمونریٹ بھی کیا جائے گا، تو ان کی ریمونریشن جو ہے وہ کمیشن پے کرے گا، اور جو ان کی ریمونریشن کا والیوم ہے وہ ان کنسلٹیشن ود دا بورڈ ڈیسائیڈ کیا جائے گا. اس کے بعد جو امپورٹنٹ سیکشن ہے دیٹ از سیکشن 12. سیکشن 12 جو ہے وہ پالیسی بورڈ سے ڈیل کرتا ہے. سیکشن 12 کی جو ہیڈنگ ہے اس کو میں پڑھتا ہوں. دا سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج پالیسی بورڈ. سیکشن 12 جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہے دی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج پالیسی بورڈ سے. سب سیکشن 1 دی فیڈرل گورنمنٹ شیل اپوائنٹ اے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج پالیسی بورڈ کنسسٹنگ آف 10 ممبرس. آپ یہ دیکھیں، ایک طرف تو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں کمشنرز اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ پالیسی بورڈ جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے. یہ پالیسی بورڈ کیا ہوتا ہے؟ بورڈ ہم اسے کہتے ہیں جہاں پر ایک سے زیادہ شخص جو ہیں وہ اپوائنٹڈ ہوں اور وہ مل کر جو ہے وہ فیصلے کریں. پالیسی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ پالیسی سے مراد اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ آپ یہ طے کرتے ہیں کہ یہ بیہیویئر جو ہے یہ ایکسپٹیبل ہے اور یہ بیہیویئر جو ہے یہ ان ایکسپٹیبل ہے. ہماری کارپوریٹ سیکٹر میں یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ اپروو کی جائے گی اور یہ اسٹریٹجی جو ہے اس کو ڈس پروو کیا جائے گا. تو یہاں پر یہ بات کلیئر ہو رہی ہے کہ یہاں پر اسٹیبلش کیا جا رہا ہے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج پالیسی بورڈ. اس بورڈ کا کام یہ ہے کہ یہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کے متعلق جو ہے اپرووڈ بیہیویئرز جو ہیں، اپرووڈ اسٹریٹجیز جو ہیں ان سے ڈیل کرتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سی اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ڈائریکشن اور لائن جو ہے ان ریلیشن ٹو کارپوریٹ سیکٹر لینا ہے. یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ سب سیکشن 1 کیا کہتا ہے. دا فیڈرل گورنمنٹ شیل اپوائنٹ اے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج پالیسی بورڈ کنسسٹنگ آف 10 ممبرس. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج پالیسی بورڈ ہے اس کے لیے 10 ممبرس کو اپوائنٹ کرے. سب سیکشن 2 آف دا ممبرز 5 شیل بی. جو 10 ممبرس ہیں ان میں سے 5 جو ہیں وہ کہاں سے ہوں گے؟ ایکس آفیشیو دا سیکرٹری ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان فائنانس ڈویژن. یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا جو فائنانس ڈویژن ہے جو اس کا سیکرٹری ہے وہ باللحاظ رتبہ جو ہے وہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج پالیسی بورڈ کا ممبر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کوئی بھی سیکرٹری ہوگا فائنانس ڈویژن کا وہ اس عہدے کی وجہ سے اس پالیسی بورڈ کا ممبر کنسیڈر کیا جائے گا. ایکس آفیشیو دا سیکرٹری ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان لا ڈویژن. گورنمنٹ آف پاکستان کی جو لا ڈویژن ہے جو اس کا سیکرٹری ہے وہ باللحاظ رتبہ اس پالیسی بورڈ کا ممبر
کنسیڈر کیا جائے گا. نیکسٹ ممبر جو ہے ایکس آفیشیو سیکرٹری ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان کامرس ڈویژن، کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جو کامرس ڈویژن ہے اس کا جو سیکرٹری ہے وہ باللحاظ رتبہ پالیسی بورڈ کا ممبر کنسیڈر کیا جائے گا. فورتھ ممبر کون سا ہے؟ ایکس آفیشیو دا چیئرمین آف دا کمیشن، کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا جو چیئرمین ہے وہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج پالیسی بورڈ کا بھی ممبر کنسیڈر کیا جائے گا. ففتھ ممبر جو سرکاری ہے، جو سرکار کا بندہ ہے، وہ ہے ڈپٹی گورنر آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نامینیٹڈ بائی دا گورنر آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو ڈپٹی گورنر ہے کہ جس کو نامینیٹ کیا ہے گورنر اسٹیٹ بینک نے، وہ بھی اس پالیسی بورڈ کا ممبر کنسیڈر کیا جائے گا. 4 اپوائنٹڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ فرام پرائیویٹ سیکٹر، each of whom is well known for his integrity, expertise, and experience in the spheres of commerce and industry, including in particular the securities industry, corporate law, accountancy, financial services, investment, insurance, bank, academia, or other related relevant fields of expertise. 5 جو ہیں وہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کے جو سیکرٹریز ہیں مختلف ڈویژنز کے، وہ لوگ پالیسی بورڈ کے ممبر بن گئے. اس کے علاوہ جو باقی 5 لوگ ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر پرسن سے آ رہے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر پرسنز کو ریپرزینٹیشن اس پالیسی بورڈ میں دے گی. اور کہا جا رہا ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر پرسنز کو اس پالیسی بورڈ میں جگہ دے گی تو جگہ دیتے ہوئے یہ دھیان رکھے گی کہ ایسے لوگ لیے جائیں کہ جو مین آف انٹیگریٹی ہوں اور جن کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ بیانڈ ڈاؤٹ ہوں اور وہ اپنی فیلڈ میں ایمیننٹ لوگ ہوں. اور کون سی فیلڈز ہیں جن میں سے وہ پرائیویٹ سیکٹر پرسنز لیے جا سکتے ہیں؟ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ لا، اکاؤنٹنسی، فائنانس، اور اس کے علاوہ اکیڈمیا، انڈسٹری، فائنینشیل سروسز، انویسٹمنٹس اور انشورنس کی فیلڈ ہے جس میں سے ان لوگوں کو لیا جا سکتا ہے اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج پالیسی بورڈ میں اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ سیکشن جو ہے دیٹ از سیکشن 20، اور یہ جو سیکشن 20 ہے یہ ڈیل کر رہا ہے پاورز اینڈ فنکشنز آف دا کمیشن. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب تک میں نے جو آپ کے ساتھ بات کی وہ یہ کی کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ جو یہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایکٹ 1997 ہے، اس کے بنانے کا پرپس کیا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈیفینیشنز ہیں اور ڈیفینیشنز میں مختلف ٹرمینالوجیز ہیں، ہم نے ان کی سینس لی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ آف سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کیسے ہوا، اور اس کے بعد ہم نے پالیسی بورڈ کو ڈسکس کیا. یہ جو سیکشن 20 ہے یہ بڑا امپورٹنٹ سیکشن ہے ایز اٹ ڈیلز ود پاورز اینڈ فنکشنز آف دا کمیشن. تو بیسیکلی یہ آبجیکٹوز ہیں کہ جن کے لیے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بنایا گیا ہے. آئیے ذرا اس کے اوپر گہری نظر ڈالتے ہیں کہ یہ آبجیکٹوز کیا ہیں، یہ پاورز کیا ہیں، یہ فنکشنز کیا ہیں جو کہ کمیشن کو دی گئی ہیں. سب سیکشن 1، دا کمیشن شیل ہیو آل سچ پاورز ایز may be necessary to perform its duties and functions under this act. تو یہاں پر کمیشن کو واسٹ پاورز دی گئی. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کمیشن کے پاس وہ تمام ضروری پاورز ہوں گی کہ جو ضروری ہیں اس ایکٹ کے تحت کمیشن کو ڈیوٹیز پرفارم کرنے کے لیے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سیکشن 2 کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سی پاورز ہیں. دا کمیشن میں ہیونگ ریگارڈ ٹو اٹس فنکشنز اینڈ ٹو ایکسرسائز اٹس پاور ایفیشینٹلی organize itself into divisions, wings, or such other subdivisions as it may consider expedient. تو یہاں پہ کمیشن کو یہ پاور دی گئی کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹس بنائے، اپنے ونگز بنائے، اپنے ڈویژنز بنائے اور اپنے سب ڈویژنز بنائے تاکہ وہ سموتھلی اپنی ڈیوٹیز کو
جو اس ایکٹ کے تحت اس کے اوپر امپوز ہوتی ہیں پرفارم کر سکے. سب سیکشن 3 دا کمیشن میں from time to time identify the matters requiring the board to take policy decisions and may also make recommendations regarding policy to the board for its consideration. یہاں پر کمیشن کے پاس یہ پاور بتائی جا رہی ہے کہ پاور اس کے پاس یہ ہے کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے کہ جناب یہ خاص ایشوز ہیں جن کے اوپر پالیسی بورڈ جو ہے اس کو ڈیسیژن لینا ہے اور اپنی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ دینا ہے. سب سیکشن 4 دا کمیشن شیل بی ریسپانسبل فار دا پرفارمنس آف دا فالوئنگ فنکشن. کہ یہاں پر بات یہ کی جا رہی ہے کہ جو کمیشن ہے یہ جو فالوئنگ فنکشنز ہیں ان کو پرفارم کرنے کا پابند ہے. پہلا فنکشن کیا ہے؟ ریگولیٹنگ دا ایشو آف سیکورٹیز. سیدھی سی بات ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر میں اسٹاک ایکسچینج کے اوپر جو ٹریڈنگ ہوتی ہے سیکورٹیز کی، کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان سیکورٹیز کے ایشوز کو ریگولیٹ کرے. نیکسٹ جو فنکشن ہے ریگولیٹنگ دا بزنس ان اسٹاک ایکسچینج اینڈ اینی ادر سیکورٹی مارکیٹ. جو سیکورٹی مارکیٹس ہیں وہ انڈر دا کمیشن کام کریں گی اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ کیپٹل مارکیٹ کو ریگولیٹ کرے. تو پہلی چیز تو یہ اسٹیبلش ہو گئی کہ ایس سی سی پی کا کام ہے کہ وہ سیکورٹیز کی جو ریگولیشنز ہیں ان کو کنٹرول کرے گا. اس کے علاوہ وہ اسٹاک ایکسچینج کے جو معاملات ہیں ان کو بھی ریگولیٹ کرنے کا پابند ہے. نیکسٹ فنکشن جو ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین وہ بتا رہا ہے سپروائزنگ اینڈ مانیٹرنگ دا ایکٹیویٹیز آف اینی سینٹرل ڈپازیٹری اینڈ اسٹاک ایکسچینج کلیئرنگ ہاؤس. ایس سی سی پی کا یہ کام ہے کہ وہ سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی جو ہے اس کے کام کو سپروائز کرے اور اس کے علاوہ اسٹاک ایکسچینج کے جو کلیئرنگ ہاؤسز ہیں ان کے کام کو بھی سپروائز کرنا جو ہے وہ ایس سی سی پی کا کام ہے. نیکسٹ جو فنکشن ہے رجسٹرنگ اینڈ ریگولیٹنگ دا ورکنگ آف اسٹاک بروکرز، سب بروکرز، شیئر ٹرانسفر ایجنٹس، بینکس ٹو این ایشو، ٹرسٹیز آف ٹرسٹ ڈیڈز، رجسٹرارز ٹو این ایشو، انڈر رائٹرز، پورٹ فولio مینیجرز، انویسٹمنٹ ایڈوائزرز اینڈ سچ ادر انٹرمیڈیریز who may be associated with the securities market in any manner. اس کے علاوہ یہاں پر یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ ایس سی سی پی کا کام ہے کہ وہ بروکرز کو رجسٹر کرے، سب بروکرز کو رجسٹر کرے، شیئر ٹرانسفرنگ ایجنٹس کو رجسٹر کرے، بینکرز کو رجسٹر کرے، انڈر رائٹرز کو رجسٹر کرے، پورٹ فولio مینیجرز کو رجسٹر کرے. تو آپ دیکھیں کہ ایس سی سی پی کا جو کام ہے اس کا اسکوپ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو ایس سی سی پی کا جو رول ہے وہ سپرنٹینڈنس کا رول ہے اور یہ کنٹرول کر رہا ہے کیپٹل مارکیٹ سے ریلیٹڈ میٹرز کو. نیکسٹ جو فنکشن ہے ایس سی سی پی کا وہ یہ ہے کہ پرپوزنگ ریگولیشنز فار دا رجسٹریشن اینڈ ریگولیٹنگ دا ورکنگ آف کلیکٹو انویسٹمنٹ اسکیمز انکلوڈنگ یونٹ ٹرسٹ اسکیمز. کہ ایس سی سی پی پرپوز کرتا رہے ریگولیشنز کن کو کنٹرول کرنے کے لیے، یونٹ ٹرسٹ اسکیمز کو اور کلیکٹو انویسٹمنٹ اسکیمز کو. اس کے علاوہ جو فنکشن ہے ایس سی سی پی کا وہ یہ ہے prohibiting fraudulent and unfair trade practices relating to securities markets. prohibit کرنا کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بین بائی لا، بینڈ بائی لا. تو ایس سی سی پی جو ہے وہ ٹریڈ مارکیٹ سے ریلیٹڈ جو بھی fraudulent practices ہیں ان کو بین کرنے کا کام کرے گا، ان کو فائنڈ آؤٹ کرے گا، ان کو آئیڈینٹیفائی کرے گا اور ان ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ریگولیشنز جو ہے وہ بنائے گا. نیکسٹ فنکشن جو ہے پروموٹنگ انویسٹرز ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ آف انٹرمیڈیریز آف سیکورٹی مارکیٹس. ایس سی سی پی جو ہے وہ انویسٹرز جو ہیں کیپٹل مارکیٹ کے ان کو پروموٹ کرے گا،
ان کی ایجوکیشن کا اہتمام کرے گا, ان کی ٹریننگ کا اہتمام کرے گا, اور اس کے علاوہ جو انٹرمیڈیریز ہیں سیکورٹی مارکیٹس میں ان کی بھی ایجوکیشن اور ٹریننگ کا اہتمام جو ہے وہ کرے گا. اس کے علاوہ جو پاور دی جا رہی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ پاور دی جا رہی ہے. یہاں پر کہا جا رہا ہے ریگولیٹنگ سبسٹینشیل ایکوزیشن آف شیئرس اینڈ دا مرجر اینڈ ٹیک اوور آف کمپنیز. کہ SECP کا یہ کام ہے کہ اگر کسی کمپنی میں سبسٹینشیل ایکوزیشن آف شیئر ہو رہی ہے تو اس کو ریگولیٹ کرے, اور اس کے علاوہ جو مرجرز یا ٹیک اوور آف کمپنیز ہو رہے ہیں ان کے متعلق بھی ریگولیشنز کو کرنا اور ان کی سپر انٹینڈنس کرنا جو ہے وہ SECP کا کام ہے. نیکسٹ جو فنکشن ہے SECP کا اس کو دیکھتے ہیں. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ SECP جو ہے وہ کر سکتی ہے کالنگ فار انفارمیشن فرام اینڈ انڈر ٹیکنگ انسپیکشنز, کنڈکٹنگ انکوائریز اینڈ آڈٹس آف دا اسٹاک ایکسچینجز اینڈ انٹرمیڈیریز اینڈ سیلف ریگولیٹری آرگنائزیشنز ان دا سیکورٹیز مارکیٹ. یہاں پر SECP کو بڑی زبردست پاور دی ہے, جس میں SECP کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ وہ اسٹاک مارکیٹس جو ہیں, جو اسٹاک ایکسچینجز ہیں, ان سے جو انفارمیشن ہے وہ کال کر سکتی ہے. اور اگر SECP سسپیکٹ کرتی ہے کہ کوئی رانگ ہو رہا ہے تو اس رانگ کے کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے انکوائری کرنے کا اختیار جو ہے وہ بھی SECP کے پاس ہے. SECP ایون کہ جو انٹرمیڈیریز ہیں سیکورٹی مارکیٹ میں ان کے بھی افیئرز ہیں, اگر سسپیکٹڈ تو ان کے اوپر بھی جو انکوائری ہے وہ کنڈکٹ کر سکتی ہے. نیکسٹ فنکشن جو SECP کے پاس ہے, نیکسٹ پاور جو SECP کے پاس ہے وہ کہتی ہے کنسیڈرنگ اینڈ سجیسٹنگ ریفارمز آف دا لا ریلیٹنگ ٹو کمپنیز اینڈ باڈیز کارپوریٹ سیکورٹیز مارکیٹس انکلوڈنگ چینجز ٹو دا کانسٹیٹیوشن, رولز and regulations of companies and bodies corporate, stock exchanges اور clearing houses. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ SECP کو یہ پاور دی جا رہی ہے کہ وہ کنسیڈر کرے اور سجیسٹ کرے ایگزسٹنگ لا کے اوپر جو کہ ریلیٹڈ ہے کمپنیز سے, باڈی کارپوریٹ سے, اسٹاک ایکسچینجز سے, کلیئرنگ ہاؤسز سے متعلقہ. اگر وہ کنسیڈر کرتی ہے لا کو اور وہ سمجھتی ہے کہ لا میں چینجز آنی چاہیے تو وہ جو چینجز جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو سجیسٹ کر سکتی ہے. نیکسٹ جو فنکشن ہے جی وہ یہ ہے انکریجنگ دی آرگنائزڈ ڈیولپمنٹ آف دا کیپٹل مارکیٹ اینڈ دا کارپوریٹ سیکٹر ان پاکستان. یہاں پر بڑا زبردست لفظ استعمال ہوا ہے انکریجنگ. تو SECP کی یہ ذمہ داری, SECP کا یہ فنکشن ہے, SECP کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ انکریج کرے گروتھ آف کیپٹل مارکیٹ کو پاکستان میں. اس کے علاوہ جو اس SECP کے پاس پاور ہے وہ یہ ہے کہ کنڈکٹنگ ریسرچ ان ریسپیکٹ آف اینی آف دا میٹرز سیٹ آؤٹ ان دس سب سیکشن. ریسرچ کا کام جو ہے کہ اگر SECP چاہتی ہے کہ نئی جہتیں جو ہیں وہ کیپٹل مارکیٹ میں روشناس ہوں تو SECP جو ہے وہ اس ضمن میں ریسرچ کو کنڈکٹ کر سکتی ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اس کے علاوہ بھی بہت سارے فنکشنز اور پاورز ہیں SECP کے, بٹ آئی لیو دیم ٹو یور وائز مائنڈز. آپ ان کو خود ضرور پڑھیے گا. ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز سیکشن 29 انویسٹیگیشن اینڈ پروسیڈنگز بائی دا کمیشن. یہاں پر انویسٹیگیشن کے متعلق بات کی جا رہی ہے. انویسٹیگیشن ہوتی کیا ہے؟ سسٹمیٹکلی کسی چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنا جو ہے وہ انویسٹیگیشن کہلاتا ہے. اور اب انویسٹیگیشن جو ہے وہ کون کرنے جا رہی ہے؟ وہ SECP کرنے جا رہی ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ سیکشن 29 جو ہے وہ کیا کہتا ہے. ہیڈنگ ہے جی انویسٹیگیشن اینڈ پروسیڈنگز بائی دا کمیشن. سب سیکشن 1 دا کمیشن میں سو موٹو conduct investigation in respect of any matters that is an offense under this act. یہاں پر یہ بڑے واضح طور پہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر
کوئی اوفینس ہے, اگر کوئی ایکٹ ہے کہ جس کو اوفینس کنسیڈر کیا جاتا ہے دا سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایکٹ 1997 کے تحت, تو یہ جو کمیشن ہے وہ سو موٹو کنڈکٹ کر سکتی ہے انویسٹیگیشن. سو موٹو سے مراد یہ ہے کہ وداؤٹ ریسیونگ ایپلیکیشن اور پٹیشن فرام سم ون. اس کا مطلب ہے بائی اٹ سیلف کمیشن جو ہے, اگر کمیشن کو پتا چلے کوئی رانگ ہو رہا ہے, کوئی اوفینس انڈر دا لا ہو رہا ہے, تو وہ اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتی ہے. سب سیکشن 2, دا کمیشن میں اپوائنٹ such number of investigating officers to be known as investigating officers of the Commission as it considers necessary for the purposes of carrying out investigation of any offence or inspection under this Act, the ordinance or any other law in respect of which it has been empowered to exercise the powers of the authority, and such investigating officer shall have all the powers given to any person for the purposes of carrying out investigation of any offence under this Act, the ordinance, and any other law. جب کمیشن کے پاس پاورز آ گئی ہیں کہ یہ انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے, تو انویسٹیگیشن کرنے کے لیے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کو اپوائنٹ کر سکتی ہے, اور انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہیں آن دا بہاف آف دا کمیشن جو ہیں وہ میٹرز کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. سیکشن 30, پاورز آف دا انویسٹیگیٹنگ آفیسرز آف دا کمیشن. سب سیکشن 1, این انویسٹیگیٹنگ آفیسر carrying out an investigation or inspection may, only after the written order of the commission signed by any two commissioners, enter any place or building. کمیشن نے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز اپوائنٹ کیے, اور ان کو جو ڈیزیگنیشن دیا جا رہا ہے وہ انسپیکٹرز کا دیا جا رہا ہے. تو ایک انسپیکٹر جب انویسٹیگیشن کرے گا تو کہا جا رہا ہے کہ انویسٹیگیشن اس وقت تک کنڈکٹ نہیں کرے گا جب تک کہ اسے ریٹن آرڈرز جو ہیں وہ کمیشن سے نہ مل جائیں. اور یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو انویسٹیگیشن آرڈرز ہیں دیٹ مسٹ بی سائنڈ بائی 2 کمشنرز. اب یہاں پر آگے بات کی جا رہی ہے کہ جناب جب انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کو آرڈرز مل جائیں گے تو وہ کیا کر سکتا ہے, ٹو انسپیکٹ اینڈ میک کاپیز of or take extracts from any book, minute book, register or document. کہ جب اس کو اتھارٹی مل گئی ہے, کمیشن نے اتھارٹی دے دی ہے اور 2 کمشنرز نے اس آرڈر پہ سائن کر دیے ہیں, تو وہ انسپیکٹر کسی بھی بلڈنگ میں انٹر ہو سکتا ہے اور وہاں پر جو موجود ریکارڈ ہے اس پہ ایکسٹریکٹس لے سکتا ہے اور اس ریکارڈ کی کاپیز بھی کروا سکتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ویئر ہی ہیز ریزن ٹو بلیو دیٹ این اوفینس ہیز بین کمیٹڈ انڈر دس ایکٹ اور دی آرڈیننس اور اینی ادر لا ان ریسپیکٹ آف وچ دا کمیشن ہیز پاور ٹو میک انویسٹیگیشن اور انسپیکشن ٹو سرچ فار سیز, ٹیک پوزیشن آف اینڈ ڈیٹین اینی آبجیکٹ, آرٹیکل, مٹیریل, تھنگ, اکاؤنٹس, بکس or other document including any travel or other personal document which may be used as evidence. جہاں پر یہ بات انسپیکٹر کے سامنے اسٹیبلش ہو رہی ہے, جہاں پر ایک انسپیکٹر جو ہے اس کے پاس کوجنٹ ریزن ہے, اور وہ جو ریزن ہے ریزن ٹو بلیو ہے کہ فیکٹس ایسے ہیں جو یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ کوئی اوفینس جو ہے وہ آرڈیننس یعنی کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت ہوئے یا اور کسی ریلیونٹ لا کے تحت ہوئے. تو یہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے یہ اگر کسی پلیس کے اوپر جاتا ہے اور وہاں پر کوئی ریکارڈ ہے تو اس ریکارڈ کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے یا اس جگہ کو اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہے, اور جتنا کچھ بھی وہاں پر موجود ہے جو کہ ایویڈنس کے طور پر انویسٹیگیشن میں استعمال ہو سکتا ہے اس پر اپنا جو کنٹرول ہے اس کو ایکسرسائز کر سکتا ہے. سب سیکشن 2,
when an order has been made under subsection 1, an investigating officer of the commission may, by notice in writing, require any person to produce before him such books, registers or documents as are in the custody or under the control of that person. کہ جہاں ایسی سی پی نے، کمیشن نے انسپیکٹر کو اپوائنٹ کر دیا ہے، اس کو بائی آرڈر ان رائٹنگ پاورز دے دی ہیں، تو وہ انسپیکٹر جو ہے انویسٹیگیشن کرتے ہوئے کسی بھی شخص کو کہ جس کے قبضے میں کوئی ریکارڈ ہے اس کو اپنے سامنے طلب کر سکتا ہے اور اسے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو ریکارڈ ہے اس کو میرے سامنے پروڈیوس کرو. سب سیکشن 3, a person who fails deliberately to produce any such books, registers or documents as are required by the commission or an investigating officer, or obstructs or hinders any investigating officer while exercising any of the powers under this section, shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine which may extend to 1 million rupees or to imprisonment for a term not exceeding 1 month or to both. یہاں پر یہ بات بڑی واضح کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص اور کمیشن چاہتا ہے کہ وہ شخص جو ہے کوئی ریکارڈ کمیشن کے سامنے پروڈیوس کرے، یا یہ سچویشن ہے کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے کسی شخص کو کہا ہے کہ وہ ریکارڈ اس کے سامنے پروڈیوس کرے، تو کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا شخص ریکارڈ پروڈیوس نہیں کرتا یا وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں کوئی ہنڈرنس کریٹ کر رہا ہے، کوئی دشواری کریٹ کر رہا ہے تو اور یا کوئی پرابلم کریٹ کر رہا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے شخص کو 1 ملین روپیز کا فائن ہو سکتا ہے، اور یا اس کو جو امپریزنمنٹ ہے وہ 1 ماہ کی ہو سکتی ہے، یا یہ دونوں جو اس کی پنشمنٹس ہے وہ دی جا سکتی ہیں، یعنی 1 ملین فائن اور 1 منتھ امپریزنمنٹ. تو یہاں پر یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ انویسٹیگیٹنگ جو آفیسر ہے اس کی پاور جو ہیں وہ بڑی واسٹ ہیں. سب سیکشن 6, any person aggrieved by the conduct of an investigating officer may lodge a complaint in respect thereof to the commission. اگر کوئی شخص اس پوائنٹ آف ویو کا ہے کہ جناب یہ جو انسپیکٹر ہیں جو اس پاورز کو ایکسرسائز کر رہے ہیں انویسٹیگیشن کرتے ہوئے، یہ بیونڈ دا پاورز چلے گئے، تو وہ شخص جو ہے اس بات کی کمپلینٹ جو ہے وہ کمیشن کے پاس لانچ کر سکتا ہے، اور کمیشن اس کے اوپر جو ہے وہ نیسسری ایکشن لے سکتا ہے. سب سیکشن 7, دا کمیشن شیل ود ان 15 days of receipt of the complaint under subsection 6 commence a hearing to determine the veracity of such complaint in accordance with such procedure as may be prescribed by rules made by the federal government. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر انسپیکٹر کے اگینسٹ کمپلین ہوئی ہے تو کمپلینٹ ہونے کے 15 days کے اندر اندر جو کمیشن ہے اس کے اوپر جو کاروائی کرے گا اور کمپلینٹ کی ہیرنگ کرے گا ان اصولوں کے مطابق جو کہ اس نے پرسکرائب اس ضمن میں کیے ہوں گے. ناؤ لیٹس ڈسکس کوٹیشن فار دا انہانسمنٹ آف یور وزڈم. بڑی زبردست کوٹیشن ہے. کہا جا رہا ہے پاورٹی از ناٹ اے لیک آف مانی، اٹس اے لیک آف سینس آف میننگ. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ غربت جو ہے یہ پیسوں کے کم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ غربت یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سینس آف لائف ہے اس کے لاجیکل میننگز نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ فلاسفیکلی پور ہیں، آپ لاجیکلی چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، آپ کی لائف میں جو ایونٹس آتے ہیں آپ ان کی لاجیکل فائنڈنگز نہیں کرتے، تو آپ پور ہیں. تو بات یہاں پہ ثابت ہوئی
کہ پاورٹی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس فائنینسز کی کمی ہے، پاورٹی یہ ہے کہ آپ کے پاس لاجکس آف لائف جو ہے اس کی کمی ہے. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ.